اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ ہم نے جو بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روک رکھا ہے، اگر تم ان سے باز رہو تو تمہاری چھوٹی موٹی لغزشیں جو ہیں وہ ہم معاف کر دیں گے۔ یہاں سے اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، تو انسان کا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے حاضر ہونا، ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعہ کے لیے حاضر ہونا، اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے کے بعد قیام کرنے کے بعد اگلے رمضان میں پھر سے اسی جذبے کے ساتھ روزے اور قیام کرنا، یہ اس کے گناہوں کا، چھوٹے موٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے باقاعدہ درجہ بندی کی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے غضب کو، اللہ رب العزت کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، اور انہیں اللہ اور اس کا رسول بڑے گناہ کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ وہ اگر ان پر اصرار نہ کیا جائے، ان پر دوام نہ رکھا جائے تو وہ چھوٹے گناہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی لغزشیں اور کوتاہیاں کنسیڈر کی جاتی ہیں کہ جو آپ کے نیکی کرنے سے وہ معاف ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ آپ بڑے گناہوں سے بچتے رہیں اور چھوٹے گناہوں پر بھی اصرار نہ کریں، کیونکہ چھوٹے گناہ پر بھی اصرار اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ تو یہ واقعی میں شریعت نے ایک درجہ بندی کی ہے، اور اس میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات بھی ملتی ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو باقاعدہ مخاطب کیا اور پوچھا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے پھر تاکید کے لیے 3 مرتبہ پوچھا، اور پھر فرمایا الاشراک باللہ، شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی یہ بھی بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اگلی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ رونگٹے کھڑے کر دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے جب آپ نے پہلے 2 گناہوں کے بارے میں بتلایا، لیکن جب اس گناہ کی باری آئی تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھے اور آپ یہ کہنے لگے، فرمانے لگے الا وقول الزور و شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، یہ بڑے گناہوں میں سے بڑے بڑے پائے کے گناہ ہیں۔ اور یہ اتنی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دہرایا کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم دل میں یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں، اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ تو یہ کچھ گناہ اور بھی ہیں اسی طرح روایات میں، جیسے جادو کرنا ہے، قتل ہے، کسی بھی مسلمان کا نہ حق قتل کرنا ہے، اسی طرح کسی یتیم کا مال کھانا ہے، اور مومنات پر قذف تہمت لگانا ہے، اور اسی طرح میدان جہاد سے بھاگ جانا ہے، جھوٹ اور کبر، تکبر جسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی 20 احادیث ہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ بڑے گناہوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔